نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعلم بعضنا في كل بفنين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے اور گفتگو کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 262 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون، پھر وہ نہیں پیچھا کرتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، مننا، احسان جتانے کو، ولا اذى، اور نہ اذیت پہنچانے کو. یعنی مال و متاع دینے کے بعد وہ احسان نہیں جتاتے اور اذیت نہیں پہنچاتے. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں صدقہ جو مال و متاع اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کی قبولیت کی شرائط اس کو ذکر کیا گیا. اس سے پہلے چونکہ صدقے کے فضائل بیان ہوئے تھے، اس سے پہلے والی آیت میں، اب یہاں اس کی قبولیت کی شرائط کا ذکر ہوا. کمانا ایک کمال ہے، کمانا جو ہے وہ ایک کمال ہے، مگر کمائی کو سنبھالنا یہ اس سے بڑا کمال ہے کہ کہاں پر خرچ کرنا ہے اور کتنا سیو کرنا ہے، یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، 1000 اونٹ مع ساز و سامان لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کتنا اللہ نے ان کو مال دیا تھا اور کتنا بھر بھر کے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے. 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اپنے اعلان فرمایا کوئی غازی ایسا ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ مجھ سے آ کے لے لے. مدینہ شریف میں مسلمانوں کے لیے اس وقت میٹھے پانی کا بڑا مسئلہ تھا، تو آپ نے بیر روما نامی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. سب بھر بھر کا عطا فرماتے. آپ علیہ السلام نے ان کی اس ادا کو دیکھا کہ ساری رات اللہ کے حبیب محبوب ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، اے اللہ میں عثمان غنی سے راضی ہوں، مولا تو بھی راضی ہو جا. ساری رات یہ دعا کی، ساری رات. جب صبح ہوئی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انہی کی شان، بڑا اجر ان کے لیے، بڑی شان ہے ان کی، نہ خوف نہ غمگین کوئی شے نہیں. فرمایا یہ ہے ان لوگوں کا مقام اور یہ ان لوگوں کا مرتبہ. اسی طریقے سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس 8000 درہم تھے. 4000 درہم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پیش کر دیے
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 8,000 تھے، 4 آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، 4 میرے پاس رکھے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے دعا دی کہ عبد الرحمن، اللہ تیرے دیے ہوئے میں اور جو تیرے گھر میں تو نے چھوڑا ہے اس میں خوب برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو اس موقع پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تفسیر البیان میں جو لکھا ہے وہ بڑی شاندار بات لکھی ہے خرچ کرنے کے حوالے سے۔ واقعہ ہے شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کے پاس اس وقت کچھ کھانے کا مسئلہ تھا، اب کیا کھائیں، کچھ نہیں، تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ایک قمیض مبارک وہ 6 درہم میں فروخت کیا، بیچ دیا۔ اب یہاں سے 6 درہم میں بیچا گیا، آپ ان 6 درہموں کو لے کر آگے بڑھے کہ گھر کی طرف جاؤں، کچھ کھانے کا انتظام کروں۔ وہاں سے بڑھنا ہوا، بیچ راستے میں ایک سائل مل گیا اور وہ کہنے لگا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا کر دو۔ آپ نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ آگے نہ پیچھے، آپ نے جو 6 درہم حاصل کیے تھے وہ فوراً اس سائل کے حوالے کر دیے، جا لے جا، اللہ کے نام پہ جا لے جا۔ یہاں آپ دیکھیں فارغ کا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کتنا تقویٰ تھا، کتنا توکل تھا کہ کوئی شے تو ہاتھ میں ہو، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو مقصد رائی، کوئی پرواہ نہیں۔ کس کے نام پہ دیے؟ اللہ کے نام۔ تو وہی حامی و ناصر ہے، وہی مدد فرمانے والا ہے۔ یہاں سے آپ آگے بڑھے کیونکہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا بس اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ طلاق 28واں پارہ۔ اب یہاں یہ سلسلہ ہوا، آگے بڑھے، جیسے آگے بڑھنا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص ہے جو اونٹنی بیچ رہا ہے، بڑی نایاب اور بڑی قیمتی اونٹنی ہے، اس کو بیچ رہا ہے۔ اب اس کے پاس گیا، آپ نے فرمایا مجھے یہ اونٹنی قرض میں دے دے، تجھے تیرا قرض میں لوٹا دوں گا۔ اس بیچنے والے نے، بائیں نے، اس اونٹنی کو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ قرض کا سلسلہ ہوا، آپ اس وقت مقروض ہوئے، بیچنے والا قرض ہوا، آپ لینے کے بعد آگے بڑھے، جس سے آگے بڑھے تو ایک خریدار موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنی رقم مجھ سے لے لو اور یہ اونٹنی میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھنے لگے کتنے مہنگے داموں میں یہ خرید رہے، یہ تو اور اچھا ہو گیا کہ یہاں رقم ملے گی، میں اپنے قرض وہاں کو رقم دوں گا، بقیہ بہت ساری رقم بچ جائے گی۔ آپ نے فوراً یہ سوچا کیا ٹھیک ہے، اسے آپ لے لیں۔ جس سے آپ نے اس اونٹنی کو بیچا وہاں پر اچھی خاصی رقم آپ کو مل گئی۔ اب یہاں دیکھیں 3 باتیں، ایک ہے سائل جو سب سے پہلے آیا تھا مانگنے والا، جس کو آپ نے 6 درہم عطا فرمایا، دوسرا ہے اونٹنی بیچنے والا، تیسرا ہے اونٹنی خریدنے والا۔ 3 باتیں ہو گئی، لہذا آپ نے اس اونٹنی کو بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ اب یہ اتنی بڑی رقم آ گئی، اب آپ نے فوراً سوچا کہ سب سے پہلے تو میں اپنا قرض ادا کروں۔ آپ دوبارہ پلٹے، اب اس شخص کو ساری بازاروں میں، سب جگہ پر، گلی کوچوں محلوں میں تلاش کیا، وہ شخص کہیں نہیں ملا جس نے آپ کے ہاتھوں اونٹنی بیچی تھی۔ اب اونٹنی تو آپ کو بیچی، اب اس کی رقم دیکھیے، وہ قرض وہاں کہیں ملا ہی نہیں۔ آپ نے بہت تلاش کیا، اب آپ پریشان ہوئے کہ کیا تم ہے ہی نہیں بندہ۔ اس کے بعد آپ نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائی۔ محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو سنا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو سائل جو تیرے پاس آیا تھا مانگنے کے لیے، اب دیکھیں بندوں کا امتحان بھی تو ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا مانگنے والوں کو کبھی نہ جھیکو، کیا پتا وہ کون ہے، کس کی رنگت اور کس کی صورت کو اپنا کر آ گیا۔ فرمایا وہ تیرے پاس مانگنے کے لیے جو آیا تھا نا، 6 درہم جسے تو نے دے دی، وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ وہ تو جنت کا بھی بادشاہ، یعنی جنت
کا جو فرشتہ ہے جسے حضرت رضوان کہا جاتا ہے، فرمایا وہ مالک جنت کو تشریف فرماتے ہیں۔ مالک جنت آئے تھے، امتحان دیکھیں، آزمائش دیکھیں، وہ دنوں سے دیا۔ اور فرمایا جو آگے اونٹنی بیچنے والا معاملہ تھا وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ وہ تو حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس کو تو نے اونٹنی دے دی، جس نے اچھے رقم کی عطا کی ہے، وہ کوئی اور نہ تھے، وہ تو جبریل امین علیہ السلام تھے۔ تو یہ سارا سلسلہ دیکھیں، لینے والا، خریدنے والا، پھر قرض خواہاں کو تلاش کرنا، وہ الگ سلسلہ، مگر کتنی بڑی شان۔ یہ سارا سلسلہ یہاں مکمل ہوا، محبوب کی زبان سے الفاظ مکمل ہوئے کہ اب نہ سائل ملے تجھے، نہ اونٹنی بیچنے والا تیرا قرض خواہ، اور نہ جس کو تو نے اونٹنی بیچی ہے جو بھاری رقم میں اس نے خریدی، نہ تجھے وہ ملے، کیونکہ پہلے تو مالک کی جنت تھے، دوسرے حضرت میکائیل تھے، اور تیسرے حضرت جبریل امین تھے۔ پھر اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ جب اچھی سوچ اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے جو بندہ اپنا مال، اپنا متاع اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو اسے بہت کچھ ملتا ہے۔ خرچ کرنا فرض بھی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، نظر ہے، اہل حقوق پر خرچ کرنا، نفقہ ہے، یہ سارے فرائض ہیں۔ اس طریقے سے خرچ کرنا واجب بھی ہے، جیسے فطرہ ہے، قربانی ہے، یہاں خرچ کرنا واجب ہے۔ خرچ کرنا سنت مبارکہ بھی ہے، جیسے مسجدیں بنانا، مسجدوں کو آباد کرنے کے سلسلے میں خرچہ کرنا، اور کنویں کا اہتمام کرنا، اسی طریقے سے مسجدوں کے لیے پانی، بجلی کا اہتمام کرنا، جامعات بنانا، وہاں پر کتابوں کا اہتمام کرنا، یہ سارے یہ سنت مبارک ہے۔ اب دیکھیں، کوئی ہماری کتاب سے، ہماری چراغ کی روشنی سے، ہمارا دیا ہوا پانی دینے سے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کتنا ثواب مل گیا دینے والے کو۔ اس کی اپنی عبادت کیسی ہے وہ رب ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو دیا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اب اس کو دینے کے بعد جو اس پر عمل کر کے جو پڑے گا تو وہ ثواب تو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے رب عز و جل کی طرف سے۔ اسی طریقے سے کچھ خرچ مباح بھی ہوتے ہیں، جسے دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ خرچ کرنے میں مباح ہے۔ کچھ خرچ جو ہے وہ مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، کچھ حرام بھی ہے، جیسے لو لعب پر خرچ کرنا، ویڈیو گیم پر خرچ کرنا، آتش بازی پر، بم پٹاخوں پر، خلط ملط کی محفلوں پر، شراب نوشی پر، دیگر سارے گناہوں پر، یہ حرام کاری بھی ہے۔ اور رب کا مال جو تمہیں رب نے دیا، ان جائز، واجب، فرائض، مباح چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے اس کام کو تم نے حرام کاری پر خرچ کرنا، شدید گناہ والا معاملہ، شدید گناہ۔ تو اس قسم کے معاملات یقیناً جیسے اسراف ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ آج کل جیسے ویڈیو گیم کھیل کر بھی علیہ باللہ کچھ لاولاب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ جس چیز کو دیکھنا حرام، اس کی کمائی جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے یہ تماشے کے جو گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے، بیچ میں کرتب دکھا رہا تماشا، یہ وقت کا ضیاع، اس کو دیکھنا ناجائز، کیونکہ وہ کام ناجائز کر رہا ہے۔ اگر آپ جمع ہو جائے اس جگہ پر تو اس ناجائز کام پر آپ نے اس کے لیے ساتھ ہونے والا کام کیا۔ کوئی دیکھے نہ وہ کرے نہ، جب لوگوں نے دیکھا تو اس نے یہ کام کیا۔ تو پھر ایسی جگہ پر شامل ہونا اور ایسے معاملات میں شامل ہونا، یہ ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو علیہ باللہ حرام کاری کا ساتھ دینا بھی جرم ہے، یہ بھی حرام کے حکم میں ہوگا۔ تو اس قسم کے بہت سارے لو لعب کا سلسلہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خیرات کیا، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان کی شان بہت اعلیٰ ہے، خوف نہیں ہے۔ خوف دنیا میں 3 قسم کا ہو سکتے ہیں، فقط 3 قسم کا۔ ایک تو ہے مفید، ایک ہے بیکار، ایک ہے مضر، یعنی ضرر پہنچانے والا۔ اللہ رب العزت سے ڈرنا، اس کے حبیب سے ڈرنا، قیامت سے ڈرنا اور گناہوں کا غم، یہ تمام بھی خوف ہے، لیکن یہ خوف بہت زیادہ مفید ہے، یہ فائدے والے خوف ہے۔ تو یہاں اس خوف میں ولا خوف میں اس خوف کی بات نہیں ہوتی۔
دوسرے کے دو خوف ہے نا، اس کی بات ہوئی ہے کہ ان پہ کوئی خوف نہیں. وہ کون سے خوف ہے؟ فنا بیکار کا خوف، مضر کا خوف. مضر یعنی ضرر، تکلیف، اس کا خوف. یہ دونوں خوف اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والوں کو نہیں پہنچتے. بیکار کا کیا خوف ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ دنیا کا جسے خوف ہے، دنیا کا غم ہے. اسی طریقے سے لوگوں کا خوف ہے. اب یہ دنیا کے جو غم ہیں تو لگے ہوئے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے. لوگوں کا خوف یہ، تو یہ سارے خوف بیکار ہیں. تو حاصل نہیں اس خوف میں. فرمایا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا اس خوف سے بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال و متا خیرات کیا. آپ دیکھیں وہ تاجر جو اپنا مال ایک تو حلال طریقے سے حاصل کرے، حرام کا بالکل شائبہ بھی نہ ہو، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے. اب یہ شخص ایسا ہوگا کہ کبھی کبھار اتفاق اس کے اوپر کوئی حادثہ آ جائے. وہ صورت یہ ہو کہ کچھ رقم کسی کو دی تھی، وہ ڈوب گئی، اب آنے کا کوئی چانس نہیں. تو یہ جو رقم گئی ہے نا، یہ رقم تو گئی، انسان بشر ہے، کچھ تکلیف اس کو ضرور پہنچی، لیکن اس تکلیف کا مدار وہ نہیں ہوگا جو دیگر لوگوں کا ہوتا ہے. یہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، پھر اللہ رب العزت اسے یہ رقم بھلوا بھی دے گا اور کچھ وقت کے بعد اس کو اس سے زیادہ عطا بھی فرما دے گا. وجہ صرف یہ بنی کہ یہ خوف جو بیکار تھا، یہ خوف اس کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے ولا خوف نہیں اس پر، کیونکہ اللہ کے راہ سے مال خیرات کیا. تو اب اس خوف سے وہ دور ہو گیا. کتنی بڑی حکمت ہو گئی. یہ بیکار خوف سے نہیں پہنچے گا. مضر ضرر والا خوف وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پر صرف یہ خوف کیا جائے کہ اب جو ہے میرے پاس مال نہیں، کاش کے مال ہوتا تو میں یہ کرتا، کاش کے مال ہوتا تو میں وہ کرتا. یہ جو خوف ہے نا، فضول خوف، بیکار کا خوف. فرمایا جو اللہ کی راہ مال خیرات کرتے ہیں نا، اس کی یہ ہوس بھی ختم ہو جاتی ہے. جیسے لوگوں کے مال و متا کو دیکھنا پھر سوچنا کاش میرے پاس بھی ہوتا، کاش میں بھی کرتا. فرمایا جو اللہ کی راہ میں اگرچہ اس کو مختصر دیا گیا، اس نے اللہ کی راہ میں مختصر خرچ کیا اخلاص کے ساتھ، تو اب اس پہ جو ہے نا یہ چیزیں لائق نہیں ہوگی، اس پہ نہ حاصل ہوگی، نہ یہ ان چیزوں کے بارے میں سوچے گا، نہ اس کا ذہن ان چیزوں پر جائے گا کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا، میرے سے نہیں. کیونکہ اللہ نے اس خوف سے بھی اس کو دور فرما دیا، کیونکہ اس نے اپنا مال جو حلال تھا، حلال ذریعے سے حاصل کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو یہ ہے ان لوگوں کی خاصیت جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ لقمہ حلال نصیب فرمائے، لقمہ حرام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو وہ رب ہمیں عطا فرما رہا ہے اسی کا مال اسی کی راہ میں ہمیں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو باتیں سنی اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. غلطی کوتاہی رب عز و جل اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے.